ایران اور امریکہ کے معاہدے سے ساری دنیا ہی پاکستان کی شکر گزار ہے، لیکن اسرائیلی کابینہ کے وزراء شدید پریشان ہیں اور وہ اپنے دوست صدر ٹرمپ پر ہی تنقید کر رہے ہیں اور امن معاہدے پر عمل نہ کرنے کے اعلانات کر رہے ہیں، جس کے جواب میں امریکی نائب صدر نے اسرائیلیوں کو آئینہ دکھا دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 3 ماہ کے دوران جن ہتھیاروں نے اسرائیل کو بچایا ان میں سے 2/3 امریکی تھے جو امریکیوں کے ٹیکس کے پیسوں سے تیار ہوئے تھے۔ جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم کے وزراء کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ ذرا ہوش کے ناخن لیں، صدر ٹرمپ پر تنقید کے بجائے زمینی حقائق کو مد نظر رکھیں۔ یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کھل کر ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے تو نیتو پاگل تک قرار دے دیا تھا۔ I saw the Axios report. Netanyahu is fuming. That's not reflective of the conversations that I've had with him, but maybe he's saying something to somebody else that he's not saying to me. What I will say, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. The other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. آج بھی حزب اللہ اور اسرائیلی فورسز نے ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کے الزامات لگا کر حملے کیے ہیں، جس میں 16 لبنانی شہید اور 4 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں، جس کے بعد اسرائیل کے شدت پسند قومی سلامتی کے وزیر نے اپنے بیان میں کہا کہ ہر اسرائیلی ماں کے ایک آنسو کے بدلے 1000 لبنانی مائیں روئیں، پورا لبنان جل جانا چاہیے۔ لیکن اب خبریں آ رہی ہیں کہ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان بھی سیز فائر ہو گیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ پائیدار ہو۔ اسرائیلی شدت پسندی اور نفرت کا اظہار بھارت میں موجود اسرائیلی سفیر نے بھی کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو مشرق وسطیٰ میں ایران سے مسئلہ تو ہے ہی، لیکن اس امن معاہدے میں پاکستان کے مرکزی کردار نے اسرائیل کو تڑپا کر رکھ دیا ہے۔ ناظرین، اسرائیل کے بعد اگر کسی کو پاکستان کی کامیاب ثالثی کی کوششیں چین نہیں لینے دے رہی نا تو وہ ہے بھارت۔ لیکن معروف شاعر مرزا رضا برق لکھنوی کی غزل کا ایک مصرع ہے نا کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو دوسری طرف اسرائیل اور بھارت کے خاص افغان طالبان کو بھی پاکستان کا امن منظور نہیں ہے۔ داعش کے ٹھکانوں کا الزام لگا کر پاکستان میں ڈرون حملوں کی کوشش کی گئی، جنہیں پاکستانی ایئر ڈیفنس سسٹم نے ناکام بنا دیا ہے۔ افغان طالبان کا داعش کا نام استعمال کرنا اپنے دامن پر لگے کیچڑ کو چھپانے کی کوشش کرنے کے ہی بات کرنے کے لیے پروگرام میں آج میرے انتہائی معزز مہمان ہیں مفتی عبدالرحیم صاحب، سربراہ ہیں جامعۃ الرشید کے۔ آپ کے وقت کی بہت بہت شکر گزار ہوں سر۔ سب سے پہلے الحمدللہ جو کارنامہ انجام دیا پاکستان نے، امریکہ اور ایران، ان کا معاہدہ ہو گیا اور اب حزب اللہ اور اسرائیل اس کے درمیان بھی سیز فائر ہو گیا ہے۔ دنیا پاکستان کے کردار کی تعریف کر رہی۔ مفتی صاحب، ابھی کچھ دنوں پہلے آپ کی بھی حج سے واپسی ہوئی ہے، وہاں پر یقیناً پاکستانی حجاج سے بھی آپ ملے ہوں گے، دیگر حجاج سے بھی مل رہے ہوں گے، کیا احساسات اور جذبات تھے وہاں پر؟ لوگوں نے یقیناً آپ سے شیئر کیا ہوگا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ کرن صاحبہ۔ حج میں الحمدللہ ہمیں بہت اچھے لوگوں کے تاثرات ملے، پوری دنیا سے جو حاجی آئے ہوئے تھے مختلف خطوں سے، تو ہر آدمی کے زبان پہ پاکستان، فیلڈ مارشل صاحب، پاکستان کی حکومت اور عسکری سول قیادت کے آپس میں ہم آہنگی، اس کا بہت چرچا تھا اور عربوں سے ملاقات ہوئی، بعض وہاں کی تقریبات میں بھی شرکت کا ہمیں موقع ملا، تو لوگ بہت زیادہ ممنون تھے پاکستان کے، اور خاص طور پہ فیلڈ مارشل صاحب کے کہ ان کی برکت سے اللہ تعالی نے ہمیں ایک معجزہ دکھایا اور پوری انسانیت کو ایک حادثے سے بچایا۔ تو یہ اتنا بڑا یہ کارنامہ ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ معجزہ ہے جو اللہ نے پاکستان کو عطا فرمایا، اور اس میں ہماری سویلین اور عسکری قیادت کی آپس میں ہم آہنگی، ایک پیج پہ ہونا، اور پھر ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں انہوں نے جس طریقے سے اس کو اپنا مشن بنایا کہ تاکہ یہ لوگوں کی جانیں بچ جائیں، اور اس مشن کے ساتھ ان کی جو کمٹمنٹ میں نے دیکھی، جو اس کے لیے انہوں نے ایفرٹ کی، جو انہوں نے سفارتکاری کی، جو کوششیں کی، جو لابنگ کی، جو غیر معمولی انہوں نے اس میں جو قربانیاں دیں، وہ اتنی بڑی تھی کہ تاریخ میں اس کی مثال ملنا بہت مشکل ہوگا۔ اور میں اس موقع پہ یہ بھی کہوں گا، مفتی صاحب میں ایگزیکٹلی اسی سوال پر آنا چاہ رہی تھی
جی مفتی صاحب یہ فرمائیے سر، یہ کوئی آسان سفر تو تھا نہیں. ایک طرف سپر پاور امریکہ، دوسری طرف ہمارا برادر ملک ایران، تیسری طرف عرب ممالک. تو یہ آگ اور کانٹوں کا سا سفر تھا جس میں کوئی بھی ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن وہاں پر فیلڈ مارشل نے یہ ذمہ داری لی. کیا مقصد تھا پیچھے؟ کیوں لی یہ ذمہ داری؟ دیکھیے، ایک تو اس میں یہ کہوں گا کہ یہ جیسا آپ نے بتایا کہ ایک طرف اتنے بڑی بڑی مشکلات تھیں، مافیاز تھے، چیلنجز تھے، اور اس سب کے بیچ میں سے اس زحمت میں سے رحمت نکالنے کا جو سہرا ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو جاتا ہے. اور میں اس موقع پہ یہ ضرور کہوں گا کہ جتنی اس میں مشکلات آئیں شروع سے لے کر اب تک، اور جتنے خطرات تھے اور جتنے اس میں بین الاقوامی سطح پہ لوگ ملوث تھے، اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے جو فیلڈ مارشل صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے جو راستے نکالے اور یہاں تک ماشاءاللہ کامیابی ہوئی، تو اس کو ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ پوری دنیا میں اس کو پڑھایا جائے گا اور پڑھایا جانا چاہیے کہ اتنے مشکل حالات میں ناممکن کاموں کو کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے اور زحمت کو رحمت میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ایک تاریخی شاہکار اور ایک شہپارہ تھا. اور اس کے لیے فیلڈ مارشل صاحب نے جس طریقے سے سفارتکاری کی اور جتنی انہوں نے قرآن سے مدد لی، کیونکہ مجھے اس کا بھی علم ہے کہ جتنی بھی مسائل، جتنی میٹنگ وغیرہ ہوتی تھیں تو وہ قرآن سے استفادہ کرتے تھے کہ اگر ایک طرف ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے تو اس میں ہم ایران کے ساتھ ہیں، کیونکہ اسرائیل جار ہے، غاصب ہے، ظالم ہے. اور دوسری طرف ایران اور سعودی عرب کے مسائل ہیں تو اس میں وہ آیت پڑھتے تھے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنوں کی دو جماعتوں کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے تو انہیں مصالحت کراؤ. پھر اگر کوئی مصالحت کرنے پہ آمادہ نہ ہو تو جو باغی ہے، جو بات نہیں مان رہا، اس سے لڑو. تو ان کے سامنے یہ بہت کلیئرٹی تھی اس حوالے سے کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں اسرائیل کے حوالے سے، اور اگر خدا نخواستہ یہاں معاملہ دوسرا طرف ہوتا ہے تو ہمارا معاہدہ بھی ہے سعودی عرب کے ساتھ. تو وہ جو قرآن مجید سے رہنمائی لیتے ہیں یہ اس کی برکات ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. ایک وقت ایسا آیا بھی تھا کہ ہم بار بار ایران کو اس بات کے بارے میں بتا بھی رہے تھے کہ ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ بھی ہے تو آپ یہ نہ کریں، اور ہم جو ہے وہ ایران کے ساتھ بھی اپنی سمپتی شو کروا رہے تھے، ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے تھے. سر یہ بتائیے اس کے پیچھے یہ جو سوچ ہے وہ بس یہی تھی کہ ثالثی کروائی جائے، ممالک کے درمیان میں خطے کے امن کو برقرار رکھا جائے، یا پیچھے مقصد کچھ اور تھا، کوئی اور بڑی سوچ ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں جو فیلڈ مارشل صاحب کو جانتے ہیں قریب سے، ان کو پتہ ہے کہ وہ انسانی جانوں کو کے بچانے کے لیے اور پاکستان سے جو ان کو عشق ہے، پاکستانیوں کو مشکلات سے بچانے کے لیے، خاص طور پہ 70 لاکھ پاکستانی خلیج میں وہاں تھے، ملازمت کر رہے ہیں. تو ان کا بے روزگار ہو جانا اور 70 لاکھ خاندانوں کا بے روزگار ہو جانا ان کے نزدیک بہت بڑی بات تھی. اور جس طریقے سے خلیج میں حالات خراب ہو رہے تھے، پھر یہ کہ سعودی عرب میں حرمین شریفین ہیں، تو حرمین شریفین کے ساتھ ہمارا ایمانی تعلق ہے. تو یہ سب چیزیں ان کے سامنے تھیں، انسانوں کو اس سے بچانا اور پاکستانیوں کو مشکلات سے بچانا. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے جو 1.5 ارب لوگ ہیں ان کو بھی ہمارے پاکستان کی حکومت کا، فیلڈ مارشل صاحب کا، شہباز شریف کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کی وجہ سے ہندوستان بھی اتنی بڑی مصیبت سے بچ گیا. تو اس میں انسانیت کی بات بھی ہے، اسلام کی بات بھی ہے، امت کی بات بھی ہے، حرمین شریفین کی بات بھی ہے، اور پاکستان کی حفاظت بھی ہے، پاکستانیوں کی حفاظت بھی ہے، اور پاکستان کی عزت و ناموس کا مسئلہ بھی ہے. اور جس طریقے سے انہوں نے محنت کی ہے رات دن، یہ ایسی چیز ہے کہ ہر پاکستانی ان کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے اور پاکستان کی قدر بھی کرنی چاہیے. جو ناشکری ہمارے ہاں آ گئی ہے، اس ناشکری کی وجہ سے بھی اللہ کا عذاب آتا ہے ہمارے اوپر.